السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلی ذکر اللہ وذروا البیع، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضی عدد ما تحب وترضی۔ محترم و مکرم ناظرین، سامعین، حاضرین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے موضوع چل رہا ہے فضائل جمعۃ المبارک۔ تو جمعہ مبارک کے کیا کیا فضائل ہیں اور کتنی اہمیت ہے، اس کا تذکرہ پچھلے جتنے بھی ایپیسوڈ آپ نے دیکھے تھے، سنے تھے، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہے۔ اگلی کڑی میں بھی آپ کے روبرو کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ معارف دیدار الہی کیا ہے۔ اس دیدار کے بارے میں علماء نے عجیب باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات تو یہ لکھی کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنتی مخلوق کے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو انہیں اس قدر تعجب سے دیکھیں گے کہ انہیں وقت کے گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ یہ انہیں 70 سال تک ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو میدان مزید میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے تو جیسے آندھی آتی ہے تو ہر چیز پر مٹی کی تہ آ جاتی ہے، اسی طرح جنتیوں پر نور کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان کے چہروں پر نور کی تہ جم جائے گی، حتیٰ کہ جنتیوں کا حسن اتنا بڑھ جائے گا کہ جب یہ لوٹ کر اپنے گھروں میں آئیں گے تو وہ جنتی مخلوق، خدام اور خادمات ان کو دیکھے گی تو وہ جنتی مخلوق اتنا متعجب ہوگی کہ 70 سال تک وہ بھی ٹکٹکی باندھ کر جنتیوں کو دیکھتی رہ جائے گی۔ سبحان اللہ، جنتیوں کا حسن و جمال اس قدر بڑھ جائے گا۔ قاعدہ بھی یہی ہے کہ نوکر نوکر ہوتا ہے اور گھر کا مالک ہوتا ہے۔ اگر حور و غلمان کا ایسا حسن ہے تو جو ایمان والے جا کر وہاں کے وارث بنیں گے، ان کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ اب سوچئے کہ جس ذات نے حسن و جمال کو پیدا کر دیا، اس کے اپنے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا، اندازہ کر سکتے ہیں آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں۔ یا اللہ، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو آپ کا دیدار کریں گے، وہ کیسی خوش نصیب آنکھیں ہوں گی جو جنت میں آپ کا دیدار کریں گی۔ حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن،
جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ۔ اے پاک پروردگار، تیرا نام سن کر جو دنیا میں تڑپنے لگتے ہیں، جب وہ جنت میں آپ کا دیدار کریں گے تو اس دن ان کا کیا حال ہوگا، اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر حضرت اقدس اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، اس بات کو پڑھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی دیدار کرائیں گے اور جنتی دیدار کریں گے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دیدار ختم کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ خود دیدار ختم کروا دیں تو اس میں بخالت کا شبہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو دیکھنے والے تو دیکھ رہے تھے اور دیدار کرانے والے نے خود ہی پردے کر لیے۔ اور اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو دیدار کرا رہے تھے اور جنتیوں نے دیدار کرنا بند کر دیا، تو یہ مومنوں کے لیے وجہ ملامت بنتا ہے کہ یہ کیسے عاشق ہیں کہ محبوب جلوہ افروز ہیں اور محب کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذرا غور کریں کہ جب ایک مکھی کسی حلوائی کی دکان پر چلی جاتی ہے تو حلوائی مکھی کو بار بار اڑانے کی کوشش کرتا ہے، مگر مکھی اس مٹھائی سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ اگر شہد کی مکھی مٹھائی کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتی تو جنت میں عاشق لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا کیسے چھوڑ دیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ حضرت اقدس اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علماء محققین کو اس کی معرفت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات دو طرح کی ہیں، ایک جلالی تجلیات ہیں اور دوسری جمالی تجلیات ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ جمال کی تجلیات ڈالیں گے تو سب کے سب مومن اس کے دیدار میں اتنا مشغول ہو جائیں گے، محو ہو جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ جلال کی تجلیات ڈالیں گے اور سب کے سب مومن جنت کی نعمتوں میں مشغول ہو جائیں گے۔ پھر جب جمال کی تجلیات ڈالیں گے تو پھر جنت کی نعمتوں سے ہٹ کر اللہ رب العزت کے دیدار میں مشغول ہو جائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو دیدار عطا فرماتے رہیں گے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ سال میں ایک مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، اور کسی کو ہر جمعہ کے دن دیدار الہی نصیب ہوگا، وہ ان کے اعمال کے مطابق، ان کے مرتبے کے مطابق۔ اور کئی جنتی ایسے ہوں گے کہ جن کو ہر روز اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا تقدیر والے ہوں گے وہ لوگ۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہوگا جو دنیا میں اندھا پیدا ہوا، لیکن وہ اللہ کی اس تقسیم پر راضی رہا اور اس نے نیکی اور تقوی کی زندگی گزاری۔ جب یہ اندھا اللہ رب العزت کے حضور جنت میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر وقت اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں میرے غیر کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا، لہٰذا آج یہ ٹکٹکی باندھ کر میرا دیدار کر سکے گا۔ سبحان اللہ۔ علماء ماوراء النہر کا معمول۔ ہم نے علماء ماوراء النہر یعنی بخارا اور اس کے ملحقہ علاقوں کے علماء کا یہ عمل دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن 10 بجے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ مجھے ایک جگہ جمعہ پڑھانا تھا، ہم سفر سے وہاں لوٹے تھکے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ابھی صبح کے 8 بجے ہیں، لہٰذا ہم ناشتہ کر کے سو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم سو گئے۔
پھر 10 بجے اٹھے اور وضو کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ پوری مسجد لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہم یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ معلوم نہیں کیا ماجرا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی فوت ہو گیا ہو یا کوئی اور وجہ ہو۔ چنانچہ ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ آج لوگ مسجد میں 10 بجے کیوں اکٹھے ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ یہاں کے علماء کرام یوم جمعہ کو یوم مزید کا ایک عکس سمجھ کر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ گویا آج اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا ہے۔ اگر آج ہم وقت سے پہلے مسجد میں جائیں گے تو جنت میں بھی ہمیں اسی طرح جانے کی سعادت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت مجھے اپنے دیش کے نوجوان یاد آئے کہ اگر 1 بجے جمعہ ہونا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ 12:55 پر گھر سے نکلیں گے اور 5 منٹ میں مسجد میں پہنچ جائیں گے اور نماز پڑھ کر واپس آ جائیں گے۔ مفتی صاحب نے بتایا کہ یہ لوگ 10 بجے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں اور یہاں 2-3 گھنٹے پہلے آ کر نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں اور ندامت کے ساتھ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جمعہ کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی جمعہ کی نماز کا ایسا اچھا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہے ان تمام باتوں کو سن کر اس کے اوپر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے کھول دے۔ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں کی گندگی کثورت کو دور فرما دے، اور ہمارے دلوں کو اللہ رب العزت کی تجلیوں کا مرکز جو ہے وہ بنانے کی پروردگار ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ اور پروردگار کا فضل و کرم اگر ہو تو بندہ جو ہے کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔